اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر چھریاں اپنی انگلیوں پر چلا لیں، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیں تو چھریاں اپنے دلوں پر چلائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک رات چاند اپنے جوبن پر تھا، میں چاند کی چاندنی سے مسحور ہو کر رہ گیا۔ بے ساختہ میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ مسجد کے صحن میں کونین کے تاجدار سرخ چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ میری نظر پاک پیغمبر کے چہرے انور پر پڑی، پھر ایک نظر میں نے چاند کو دیکھا، پھر ایک نظر مدینہ کے ماہ تمام کو دیکھا۔ بے ساختہ میرے ہونٹوں سے نکلا، آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرے انور سے ملا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ رحمت عالم جب اپنے یار غار کے ساتھ معبد کے دروازے پر پہنچے، کہا، اماں میرے یار کو بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ معبد کہتی ہیں، اتنا حسین چہرہ، ایسا بابرکت چہرہ کہ جس نے سارے گھر کے در و دیوار روشن کر دیے۔ کہا، بیٹا گھر میں کچھ نہیں، بکریاں چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ سراج منیر کی نظر صحن میں بندھی ایک لاغر بکری پر پڑی۔ فرمایا، اماں اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دو لوں۔ معبد کہتی ہیں، اس نے تو ایک عرصہ ہوا دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ کہا، اماں تو اجازت تو دے، اسے کیا پتا تھا آج اس کے گھر کون آیا ہے؟ اسے کیا پتا تھا کہ یہ جہاں جاتا ہے رب کی رحمت ساتھ جاتی ہیں۔ معبد بیان کرتی ہیں، اتنے خوبصورت چہرے کے اصرار پر انکار کی جرت نہ ہوئی۔ کہا، ٹھیک ہے بیٹا، دیکھ لو، اگر 2-4 دھاریں دودھ کی نکل آئیں۔ ہائے، پاک پیغمبر کے مبارک ہاتھوں نے بکری کے تھنوں کو چھوا، یوں محسوس ہوا بکری کو انہی ہاتھوں کے چھونے کا انتظار تھا۔ فرمایا، اماں برتن لاؤ۔ معبد چھوٹا سا برتن اٹھا لائیں، وہ بھر گیا۔ کہا، اور برتن لاؤ، حتیٰ کہ گھر کے سبھی برتن دودھ سے بھر گئے۔ وہ بکری نبی رحمت کے ہاتھوں کی لمس کو محسوس کرنے کے بعد 18 سال زندہ رہی، لیکن کبھی اس کا دودھ خشک نہ ہوا۔ معراج کا موقع ہے، اللہ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ اب وقت آیا نماز ادا کرنے کا۔ دیکھتے ہیں آج کون امامت کرواتا ہے۔ سارے انسانوں کے باپ آدم امامت کرواتے ہیں۔ 950 سال دن رات رب کی توحید کا ہوکا دینے والے نوح علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ رب کی توحید کے لیے آتش نمرود میں پھینکے جانے والے ابراہیم علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ رب کی توحید کے لیے فرعون جیسے جابر سے ٹکرانے والے موسیٰ علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج نبیوں کا امام کون بنتا ہے۔ سارے انبیاء جمع ہیں۔ جبریل نے محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اے رب کے حبیب، جہاں تم موجود ہو وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، جو اللہ پاک نے اپنے ایک خاص بندے کے لیے مخصوص فرمایا، اور میں امید رکھتا ہوں وہ بندہ میں ہوں، اس لیے تم میرے لیے اللہ سے مقام محمود کا سوال کرو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔